www.attableek.com, the reviver of Iman. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس رب کریم نے اس مبارک مہینے میں ہمیں دین کی بات سننے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے حق تعالی نے ہمیں ایک جگہ جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا وہ ہے آدم، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بسیرا جنت میں تھا. قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا کیے گئے تو تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو بھی اور ابلیس شیطان وہ بھی آسمانوں میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، ان سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور شیطان مردود نے یوں کہا کہ میں آگ سے پیدا ہونے والا اور آدم مٹی سے بننے والا، آگ اوپر رہتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، تو اوپر رہنے والا نیچے والے کو جھک نہیں سکتا. یہ ایک تکبر تھا، یہ ایک تکبر تھا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو فخر پسند نہیں ہے. جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے منع کر دیا، شیطان نے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، میرے آسمانوں سے، میری جنت سے تو نکل جا. اب اس کو ہو گئی دشمنی انسان سے کہ اسی آدم کی بنیاد پر اور اسی انسان کی بنیاد پر مجھے جنت سے نکالا گیا، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس انسان کو بگاڑ کر، اس کے مردوں کو بگاڑ کر، اس کی عورتوں کو بگاڑ کر، اس کے بچوں کو بگاڑ کر میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. میں تو جاؤں گا، انہیں بھی لے جاؤں گا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں اکیلے تھے، آپ کو ضرورت تھی کہ راحت سکون ہو، تو تعالیٰ نے آپ کی راحت اور سکون کے لیے ایک عورت کو وجود دیا. یہ دنیا کی پہلی عورت ہے جس کا نام ہے حوا. آدم اور حوا دونوں کے دونوں جنت میں رہنے لگے اور شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا.
شیطان کی کوشش یہ تھی کہ اگر میں جنت سے نکلا ہوں تو آدم کو بھی جنت سے نکالو. میری مائیں، اسی لیے قرآن نے یوں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. یہ بہت بڑا دشمن ہمارا، یہ میاں بیوی میں لڑانے والا، یہ باپ بیٹے میں جھگڑا کرا دیتا ہے، یہ ماں بیٹی میں جھگڑا کرا دیتا ہے، یہ نمازیں چھڑوا دیتا ہے، یہ روزے چھڑوا دیتا ہے، یہ کبھی زکوٰۃ اور صدقات اور للہ سے روکتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم غریب بن جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھے گا. یہ کبھی ہماری جوان بچیوں کو اور بچوں کو زنا پر لے جاتا ہے، چوری پر لے جاتا ہے، ڈرگس پر لے جاتا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایمان بھی لوٹ لوں. اسی لیے مرتے وقت جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اور شیطان وہیں ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مرتے مرتے اس کا ایمان چلا جائے. اس لیے وہ مرنے والے کو کہتا ہے کہ تو مر رہا ہے، تجھے بتا کون بچائے گا، تیرے سانس کو کون بچائے گا، تیری بیماری کو کون اچھا کرے گا. بیچارہ بیمار آدمی، مرنے والا آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے شیطان کی بات مان لیتا ہے اور اچھا کہتا ہے تو جو کہے وہ میں کروں. تو شیطان اس کے پاس کلمہ کفر بلواتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت تو اپنی جگہ وقت پر آنی ہی تھی، لیکن یہ کفر کے کلمات بول کر بیچارہ مرنے والا بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. ہاں میری ماں، اس کی چال بڑی خطرناک ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کا ولی کامل، تہجد پڑھ رہے تھے رات میں، اور ایک گھر میں روشنی ہوئی، اجالا ہوا، اور روشنی کے ساتھ، اجالے کے ساتھ ایک آواز آئی کہ عبد القادر، تم نے ہماری بہت عبادت کی اور رات رات بھر بہت جاگے، اب ہم تم سے نماز کو معاف کر دیتے ہیں، تمہیں اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دم سے سہم گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر سوچنے لگے کہ میرے نبی پر سے نماز معاف نہیں ہوئی. ہاں میری مائیں، میرے نبی پر سے بھی نماز معاف نہیں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، 3 مہینے تک بستر میں رہے حضرت، لیکن سوتے سوتے بیٹھے بیٹھے بھی نمازیں پڑھی. جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا اور موت ہوئی، انتقال سے 2 دن پہلے سنیچر کو آپ بہت سخت بیمار. آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا، آپ کو بار بار بے ہوشی آ رہی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے. ظہر کا وقت ہوا، آپ نے صحابہ سے پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے حبیب تمہارا انتظار ہے. آپ نے فرمایا مجھے ایک تپ میں بٹھاؤ، ایک لگن میں بٹھاؤ، ایک برتن میں بٹھاؤ اور میرے اوپر پانی ڈالو. جب آپ پر پانی ڈالا گیا تو کچھ افاقہ ہوا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر آپ ہوش میں آئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. جس دن آپ دنیا سے انتقال فرمایا، پردہ فرمایا، صبح 10-11 بجے کا وقت تھا. اس سے پہلے بھی آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. نماز کسی پر سے معاف نہیں ہے میری مائیں، نماز معاف نہیں. بہانے نہ بناؤ کہ کپڑے ناپاک ہے. اب تو اللہ نے وہ فیسلٹیز دے دی ہے. کسی زمانے میں عورتیں بہانے بناتی تھی بچہ پیشاب کرتا ہے، اب تو وہ فیسلٹیز آ گئی ہے کہ بچے کا پیشاب باہر نکلتا ہی نہیں. ہمارے کپڑے ناپاک ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بہانے نہ بناؤ، نماز معاف نہیں ہے. جب نبی پر سے نماز معاف نہیں تو امتی پر سے نماز معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں چھوٹے چھوٹے عذروں پر، معمولی معمولی بہانوں پر نماز چھوڑ دیتی ہے. ایسا نہ کریں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ایک روایت کہ فجر میں شوہر اٹھا نماز پڑھنے کے لیے اور بیوی سوئی ہوئی تھی، اور اس نے محبت کے ساتھ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لے کر آہستہ سے اپنی بیوی کے منہ پر چھڑکا اور کہا، میں بھی نماز پڑھ لوں، تو بھی نماز پڑھ لے. اسی طرح بیوی اٹھ گئی نماز کے لیے اور شوہر نہیں اٹھا، اور بیوی نے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کر ہلکا سا چھڑکا اپنے شوہر کے چہرے پر اور کہا، میں بھی نماز پڑھ لوں، آپ بھی نماز پڑھ لو. اللہ کو یاد کر لیں ہم دونوں. مسلم شریف کی روایت ہے، ضحک اللہ تعالی، اس بندی سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے جو شوہر کو اٹھا رہی ہے، اور اس شوہر سے بھی خوش ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو اٹھا رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے ان پر. واہ 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 واہ، میری بندی کیسی ہے جو خود بھی نماز پڑھ رہی ہے، شوہر کو بھی پڑھا رہی ہے. میرا بندہ کیسا ہے جو خود ہی پڑھ رہا ہے، بیوی کو بھی پڑھا رہا ہے. تو نماز زندگی میں کبھی معاف نہیں. فرمایا، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، کتنا بڑا نقصان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی نیکیاں کی تھی سب برباد ہو گئی ایک عصر کی نماز کے چھوڑنے پر. اور اگر بھول سے چھوٹ گئے عصر کی نماز تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کو اتنا غم ہونا چاہیے جیسے اس کا گھر بار لوٹ جائیں، چور آ جائیں، ڈکیتے آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، اس کا گھر لوٹ لے، اس کے بچوں کو مار دے. اس کو کتنا غم ہوتا ہے ایک عصر کی نماز کے چھوڑنے پر، اتنا غم ہونا چاہیے. ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں آتے، جو مرد اور گھروں میں پڑھ لیتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آتا ہے کہ میں نکلوں اور صحابہ کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور جو لوگ اپنے مکانوں میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے، میں ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں. ہاں میری بہنیں، میری مائیں، نماز معاف نہیں. نماز بڑی چیز ہے، پابندی کرو. گھروں میں برکت نماز سے ہوتی ہے، رحمت نماز سے ہوتی ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک اجالا ہوا اور اجالے میں سے آواز آئی، عبد القادر تم نے بہت نماز پڑھ لی، اب تم سے نماز معاف. تو عبد القادر جیلانی کہنے لگے، اللہ اکبر، میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ شیطان ہے، شیطان.
جو میری زندگی خراب کرنے آیا ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. مردود شیطان، تو مجھے نمازیں چھڑا کر جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. تو پھر اجالا ہوا، روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں سے آواز آئی عبد القادر میں حقیقت میں شیطان ہوں، تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ اگر تو میری بات مان لیتا اور نمازوں کو چھوڑ دیتا تو ہمیشہ کے لیے تو بھی میرے ساتھ جہنم میں آ جاتا. تو حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے تھے. اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، پوری جنت کھاؤ، اس کو نہ کھانا. شیطان چاہتا تھا کہ مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں بھی نکالو ان آدم کو، حوا کو. لیکن مرد کو پکڑنا آسان نہیں ہے، عورتوں کو پکڑنا شیطان کے لیے بہت آسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے المرأۃ حبالۃ الشیطان. عورت جو ہے نا وہ شیطان کا فندہ ہے. کسی مرد کو پھنسانا ہو، کسی مرد سے گناہ کروانا ہو، کسی مرد سے برائی کرانی ہو تو شیطان عورت کو پکڑتا ہے اور عورت کے ذریعے سے مرد کے پاس گناہ کرواتا ہے، اور عورت اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے اس گناہ کے کرانے پر. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ، بلا کارن، بلا ضرورت کے اپنے مکان سے باہر نکلتی ہے اور بازار میں گھومتی ہے، جب وہ اپنے گھر سے چلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اس نے سوچا کہ آدم کو جنت سے کیسے نکالے، تو اس نے حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیا. یہ سامنے تھوڑا ہی آتا ہے، یہ وسوسے ہی ڈالتا ہے، یہ خیالات ڈالتا ہے. اور اللہ نے اس کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے بھی اپنے خیال ڈال سکتا ہے. یہ طاقت ہے اس کو. یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ گندے خیال پیدا کرتا ہے، یہ گندے خیالات ڈالتا ہے. اس نے حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے جس درخت کو کھانے سے تم کو جنت میں منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم کھاؤ گی اور آدم کھا لیں گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے تم کو منع کیا. تو اگر جس درخت سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے، اے حوا، اگر تم کھا لو گے آدم کے ساتھ تو جنت میں ہمیشہ رہنا ہو جائے گا. عورت بہت جلدی ایسی باتوں میں آ جاتی ہے، بہت جلدی، کہ ہاں یہ کام ہو جاوے تو میرا کام بن جائے، اور پھر شوہر کو مجبور کرتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ کھا لیں تاکہ جنت میں ہمیشہ رہیں. آدم نے کہا اللہ کا حکم نہیں ہے. حوا نے اتنا مجبور کیا کہ آدم علیہ السلام نے کھا لیا. جیسے ہی آدم و حوا نے اس چیز کو کھایا، ان کے بدن کے کپڑے اسی وقت آٹومیٹک اللہ نے اتار دیے. جنت میں بالکل ننگے ہو گئے. کپڑوں کی دولت سے اللہ نے محروم کر دیا. اب حیا آ رہی تھی کہ سطر پہ کپڑا نہیں ہے، تو وہاں جنت کے درخت کے جو پتے تھے بڑے بڑے، ان پتوں کو اپنے سطر پر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے. قرآن میں ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ کہتا ہے میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم اس درخت کو نہ کھانا، تم نے میری نافرمانی کی اور تم نے شیطان کی بات کو مانا،
اب اترو، جاؤ دنیا کے اندر، تمہارے لیے جنت میں رہنے کی جگہ ختم ہو گئی۔ وَنَادَاهُمَا أَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةُ، ہم نے تم کو منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، تم نے شیطان کی مان لی۔ میری مائیں ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ جنت میں آدم جیسے نبی اور حوا جیسی پاک عورت، ایک ذرا سی نافرمانی ہو گئی، اس پر ان کے کپڑے اتار دیے، وہ اللہ دنیا میں بھی گناہ کرنے پر میرے اور آپ کے کپڑے اتار سکتا ہے، ہمیں ننگا کر سکتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے بس اللہ کو تو حکم کرنا ہے کہ اس کے کپڑے اتر جا، وہ ہمیں ننگا کر سکتا ہے، لیکن اس مالک کا احسان ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے گناہ کیے، ہم نے نہ معلوم کتنے غلط سوچیں اپنے ذہنوں میں بنائی، ہم نے غیبتوں میں وقت گزارا، ہم نے اپنے ماں باپ کی توہین کی، ہمارے روزے صحیح نہیں، ہم نے زکوٰۃ ڈھنگ سے نہیں دی، اس کے باوجود کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے، اس اللہ نے کبھی ہمارے کپڑے نہیں اتارے، ہمیں رسوا نہیں کیا، ہمیں ذلیل نہیں کیا، ہمارا کھانا بند نہیں کیا، ہمیں پانی سے محروم نہیں کیا، ہم سے رات میں کوئی گناہ ہوا صبح کو اللہ نے ہمارا چہرہ کالا نہیں کیا، ہم نے غیبتیں کی تو بھی اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، یہ اس اللہ کا احسان ہے، یہ اس اللہ کا احسان ہے، ورنہ وہ اللہ چاہتا تو ہمارے آپ کے گناہوں پر نہ معلوم ہمارے چہرے کو کالا سے کالا بنا دیتا۔ آدم و حوا دنیا میں آ گئے اور ان دونوں سے اللہ نے دنیا کو بسایا اور فرمایا اب تم کو کچھ وقت کے لیے دنیا میں رہنا ہوگا، تمہاری اولاد چلے گی، تمہاری نسل چلے گی، اور تمہاری نسل کو بھی کچھ وقت دنیا میں رہنا ہوگا، پھر میں ان کو موت دوں گا، اور پھر موت کے بعد دوبارہ قیامت لاؤں گا، اور قیامت میں سب کو اٹھاؤں گا، اور پھر تم کو مجھ سے حساب دینا ہوگا، تمہاری زندگی کا حساب دینا ہوگا اللہ کو۔ میں جو بول رہا ہوں اللہ لکھ رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم چپکے مجلسوں میں، میٹنگوں میں، اپنے روموں میں، پرائیویٹ کمروں میں 2-3 آدمی بیٹھ کر، میاں بیوی بیٹھ کر، 2-4 عورتیں بیٹھ کر جو برائیاں کر رہی ہے، جو بکواس کر رہی ہے، جو غیبتیں کر رہی ہے، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس کا جواب قیامت میں دینا ہوگا۔ پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش عذب، اللہ نے نامہ اعمال ہاتھ میں لیا اور ایک ورق کھولا، ایک پیج کھولا، ایک صفحہ کھولا، اور اگر یہ پوچھ لیا کہ بتا میرے بندے اور میری بندی تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن عوراتن غرلن، میں تمہیں قیامت میں لاؤں گا، بغیر کپڑوں کے لاؤں گا۔ تم دنیا میں آئے تھے، میں نے کپڑے کے بغیر تجھے پیدا کیا تھا، تو بغیر کپڑوں کے لاؤں گا، بغیر چپل کے ہوں گے، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوں گے، اور دنیا میں تمہارا ختنہ ہوا تھا، لیکن وہ ختنہ والی چمڑی اس کو بھی میں واپس لا کر بغیر ختنے کے اٹھاؤں گا، تاکہ تجھے میری قدرت کا پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں۔ میں نے تجھ کو دنیا میں جس حالت میں پیدا کیا تھا اسی حالت میں میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، اور وہ معمولی چمڑی جو ختنہ کی کاٹ دی تھی میں اس چمڑی کو بھی واپس لے آؤں گا۔ تیرا اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک مختصر زندگی ہم کو دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 70 سال، 80 سال، یہ مختصر زندگی اللہ نے ہم کو دی۔ اب اس زندگی کو اللہ کی رضا پر گزارنا ہے،
اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے. اور اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے گناہوں کے ذریعے سے نہیں، اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے سے. جی، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے سے. ایک عورت کو بھی اللہ کے نبی نے زندگی دی کہ تیری زندگی کیسی گزرے گی، ایک مرد کو بھی زندگی دی کہ تیری زندگی کیسے گزرے گی. عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو بہت نوافل پڑھ، نہ. عورت کو یہ نہیں کہا گیا تو بہت روزے رکھ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت بأی ابواب الجنت شاءت. ہائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، تو قیامت کے دن جنت کے 7 دروازے ہیں. وہ عورت جس دروازے سے جنت میں جائے گی اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہوگی. تمہیں بہت زیادہ نفلوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ میری مائیں تم نے رات میں تہجد نہیں پڑھی، لیکن تم نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کی اور رات میں بچہ رویا تو تم نے گود میں اٹھا لیا اور تم نے اس کو بہلا پھسلا کر سلایا اور اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا اور اس کی تربیت کے مسائل کیے تم نے. ایک تہجد گزار کو جتنا ثواب ملتا ہے بچے کی رات کی دیکھ بھالی پر تم کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو فرمایا جو 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے. روایت میں صحابی کا ایک واقعہ آتا ہے. حمالی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، یہاں سے وہاں سامان لے جاتے تھے. رات کو گھر آئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ صحابہ بہت غریب تھے. میری مائیں آپ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی فراوانی دی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ دار اگر غریب ہیں اور وہ کبھی تم سے تقاضا رکھے اپنی ضرورت کا تو تم ان کو حقیر نہ سمجھو، تم ان کو غریب سمجھ کر کے ان کو دھٹکار نہ دو. اللہ کا احسان مانو، اس کے ہاتھ تمہارے سامنے ہیں، تمہارے ہاتھ اس کے سامنے نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس. کبھی اللہ دینے والے کو بھی مانگنے والا بنا دیتا ہے. احسان مانو اس اللہ کا کہ وہ مانگ رہا ہے، میں نہیں مانگ رہا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلا. دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے. جو دیتا ہے اس کا ہاتھ افضل ہے. تو صحابی مزدوری کرتے تھے. رات گھر آئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے، پانی ہے پینے کے لیے، باقی کچھ نہیں. میں تو انتظار میں تھی کہ تم کچھ لاؤ گے مزدوری تو کچھ خرید کر پکا لیں گے. فرمایا آج پورا دن گھومتا رہا، مارکیٹ میں کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ہوئی. صحابی کا منہ چھوٹا ہو گیا کہ کھانا نہیں، بھوک لگی ہے، دن بھر کے بھوکے ہیں، مارکیٹ میں چل چل کر آئے ہیں. وہ عورت نبی کی صحبت یافتہ تھی. ہاں میری مائیں، جب مزاج دینی ہوتا ہے نا، دینی، تو دینی مزاج پر دین کے خیالات آتے ہیں، اور جب دنیا کا مزاج ہوتا ہے تو پھر ہر وقت دنیا ہی کے خیالات آتے ہیں. جس کا مزاج ہر وقت دنیا کا ہو وہ ہر وقت دنیا ہی کے تذکرے کرتا رہتا ہے.
ایک سفر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے. حضرت عائشہ سے حضور کو بڑی محبت تھی. کبھی محبت میں کہتے تھے یا عائش، اور کبھی محبت میں کہتے تھے یا حمیرہ. تو سفر سے آ رہے تھے، چاندنی رات تھی، خیمہ لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان پر نظر پڑی تو ستاروں کو دیکھا. دیکھو عائشہ کا ذہن دینی ہے، تو کیا پوچھ رہی ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر دینی بات پوچھ رہی ہے. ہماری کوئی بہن بیٹی ہوتی تو اس طرح پر جہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گارڈن ہوتا ہے، بہترین قسم کی گھاس ہوتی ہے اور اوپر ستارے ہوتے ہیں، چاندنی رات ہوتی ہے، تو یوں کہتی ہے کہ بھی مزہ آوے آتلے بے چار درا ودارے رہو، جو ہے بہت مزہ آ رہا ہے، 2-4 دن اور رہیں. چونکہ دینی ذہن نہیں، اور جب دینی ذہن ہوتا ہے حضرت عائشہ کا دینی ذہن، تو حضرت عائشہ ستاروں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے یا رسول اللہ، یہاں 2-4 دن ابھی ٹھہر جائیں. نہیں، ستاروں کو دیکھ کر فرمایا میرے محبوب، یہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکی کسی کی ہو سکتی ہے؟ آئے کیسا سوال! جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے ستارے ہیں. تو حضرت عائشہ کہنے لگی پھر میرے ابا کا کیا؟ میرے ابا تو بہت بڑے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عائشہ، عمر کی ساری نیکیوں کو جمع کیا جائے، تیرے باپ نے میرے لیے جو قربانی دی تھی ہجرت کے موقع پر اور مجھے لے کر چلے تھے ابو بکر، اس ایک نیکی کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی کے نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تیرے باپ کی نیکیاں تو اتنی زبردست ہے. تو وہ صحابیہ دینی ذہن تھا. شوہر رات کو تھکے ہوئے آئے، منہ چھوتا ہو گیا، کھانا کچھ نہیں، تو بیوی تسلی دے رہی ہے، اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے. کیا کہا؟ بیوی نے کہا اللہ کو روزانہ کھلا کر سلانا منظور تھا، ہم کھا کر سوتے تھے، اللہ کو آج بھوکے رکھنا منظور ہے تو آج بھوکے سو جائیں گے، اس میں چھوٹا منہ کیوں؟ خوش رہو. شوہر کا جی کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا جی خوش ہوا ہوگا. دوسرے دن پھر مزدوری کے لیے نکلے، شام ہو گئی، مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ، 2 دن بھوکے، میاں بھی بیوی بھی. تیسرے دن شوہر جا رہے ہیں پھر کمانے کے لیے، تو بیوی نے سلام کیا، دروازے تک گئی رخصت کرنے کے لیے. سنت ہے میری ماں، یہ سنت ہے کہ دروازے تک جاؤ، رخصت کرو اپنے شوہر کو، وہ تمہاری وجہ سے کمانے جا رہا ہے، تو دروازے تک جاؤ اور اس کو رخصت کرو، اس کو دعا دو. لیکن بڑا افسوس ہے کہ بیچارہ شوہر خود ہی اپنی چائے بنا کر جو ہے پی کر کے صبح جاب پہ جاتا ہے، اور رخصت کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ صحابیہ دروازے تک گئی، رخصت کیا، دعا دی، اور اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. 2 دن سے تم بھی بھوکے ہو، میں بھی بھوکی ہوں. اگر آج بھی تمہیں کام نہ ملے، مزدوری نہ ملے، خالی ہاتھ واپس آنا، لیکن میری محبت کی وجہ سے تمہیں مجھ سے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے حرام کا لقمہ گھر میں لے کر نہ آنا. دیکھو کیسی تربیت. میں آج بھی بھوکی رہوں گی، مجھے منظور ہے، لیکن حرام کا لقمہ نہیں چاہیے، ناجائز لقمہ نہیں چاہیے مجھے. میری ماں جب دین کا مزاج بنتا ہے تو پھر گھر آباد ہوتا ہے. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما
ابو بکر کی بیٹی ہے، حضور کی سالی ہے، ایک مرتبہ کھجور کا بورا بھر کر، گٹھڑا بھر کر اپنے سر پر لا کر کھیت سے آ رہی تھی، اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اونٹنی پر، چال سے پہچان گئے کہ میری اسما ہے، میری سالی ہے، میرے بھائی ابو بکر کی بیٹی ہے، تو اونٹنی بٹھائی حضور نے اور فرمایا بیٹی اسما اس کا وزن زیادہ ہے، تو اونٹنی پر میرے پیچھے بیٹھ جا۔ تو حضرت اسما نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو ویسے ہی آ جاؤں گی، کوئی وزن نہیں، تو حضرت چلے گئے۔ زبیر ابن عوام اس وقت دعوت و تبلیغ میں تھے، چند دن کے بعد گھر آئے تو حضرت اسما نے واقعہ سنایا کہ میں کھیت سے آ رہی تھی اور حضور پیچھے سے آ گئے اور مجھے کہا بیٹھ جا، لیکن میں نہیں بیٹھی۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا بیٹھ جاتی، اللہ کے نبی تھے، شک کا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، نبی سے کیا شک، بیٹھ جاتی۔ تو اسما نے فرمایا یقیناً کوئی شک کا مسئلہ نہیں، میں بیٹھ جاتی، میرے سر پر وزن بھی بہت تھا، لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ جب نبی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر میں مدینے میں آتی اور لوگ مدینے میں مجھ کو دیکھتے تو یوں کہتے کہ شوہر تو دعوت و تبلیغ میں گھوم رہا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے پھر رہا ہے، اور بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کی عزت جاتی، اور میں میرے شوہر کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نہیں بیٹھی۔ انداز لگائیں جب دینی مزاج ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے، بیٹا بیمار تھا، پوچھا بیوی سے کیا حال ہے بیٹے کا، فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابو طلحہ سمجھے کہ اچھا ہو گیا، یہاں تک کہ رات میں کھانا کھایا، حتیٰ کہ بیوی نے رات میں ملاقات کے لیے بھی بلایا۔ ابو طلحہ نے بیوی سے ملاقات کی، صبح کو غسل کیا اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بیوی مسئلہ پوچھ رہی ہے، اگر اللہ نے تمہارے پاس امانت، کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اور وہ امانت لینے آوے تو اس کو دے دینا چاہیے؟ فرمایا ہاں امانت ہے، واپس کرنا چاہیے۔ تو فرمایا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اس کو لے لیا ہے، بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ فرمایا کب ہو گئی؟ فرمایا تمہارے گھر میں گھسنے سے کچھ وقت پہلے۔ تو کہا رات میں تو نے مجھ کو بتایا نہیں؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ تم بہت دور کے سفر میں آ رہے ہو، تھکے ہوئے ہو، اگر میں رات میں کہتی تو تمہاری نیند حرام ہو جاتی، اور میں تم کو سکون پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نہیں کہا، ورنہ جب تم مجھ سے ملاقات کر رہے تھے تو میرا بچہ مرا ہوا میرے دماغ میں گھوم رہا تھا، میرا لال، لیکن میں نے اپنے سینے پر پتھر رکھا تھا اور صبر کر رہی تھی، اور میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا میرے غم کو کہ میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے اطاعت بعلہا جو حضور نے فرمایا۔ ابو طلحہ بہت خوش ہوئے، حضور کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے پورا واقعہ سنایا، نبی نے دعا دی اور یوں فرمایا آج کی رات کی ملاقات سے اللہ تجھے لڑکا دے گا، اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا، اس سے حافظ قرآن بچہ پیدا، وہ حافظ قرآن بنا، اور پھر اس بچے سے 9 بچے پیدا ہوئے، اور وہ 9 کے 9 بھی حافظ قرآن بنے۔ عورت کی فرما برداری، میری مائیں، گھر جنت شاندار بنگلے سے نہیں بنتا، گھر میں سکون فرنیچروں سے نہیں آتا، گھر میں سکون بنگلے سے نہیں آتا، گھر میں سکون اے سی سے نہیں آتا، گھر میں سکون شاندار بیڈ سے نہیں آتا، گھر کا سکون آپس کی محبت سے آتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی ساری چیز استعمال کی ہے، لیکن دنیا کی بہترین چیز نیک عورت، نیک عورت۔ میری مائیں نیکی آتی ہے اللہ کی اطاعت سے، نبی علیہ السلام کی اطاعت سے۔ میری مائیں نہ آپ کا مقام مردوں نے پہچانا، نہ آپ نے اپنا مقام پہچانا، مردوں نے بھی آپ کا مقام نہیں پہچانا۔
مردوں نے آپ کو کچن میں ہر وقت رکھا، کھانا بنوایا، گھر کا کام کرایا، گھر کی صفائی کرائی، لیکن آپ کے نماز کے چھوڑنے پر آپ کو کبھی نہیں کچھ کہا کہ تیری نماز کیوں جا رہی ہے، تیرا قرآن کیوں چھوٹ گیا، تیرا روزہ کیوں چھوٹ گیا، تو غیبت کیوں کر رہی ہے، تمہیں کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں روکا۔ تمہارے سارے دنیا کے کام تم سے لیے، لیکن تمہاری آخرت نہیں بنائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، مردوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اور اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حکم دیا مردوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب ان کو دین کی فکر دلاؤ۔ بیوی کے سارے نخرے برداشت ہوں گے، لیکن شریعت کے خلاف اگر وہ چلے تو برداشت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بہت نخرے کرتی تھی، بہت ماشاءاللہ نظر، اور حضرت برداشت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا، اور اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات قرآن کریم میں اتری، پاک دامنی اتری، اور اللہ نے اعلان کیا کہ عائشہ پاک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو نبی علیہ السلام کا کہ تمہاری برات اتری۔ تو حضرت عائشہ لاڈ اور پیار میں کہنے لگی، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے برات اتاری۔ اور حضرت ہنستے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب ایک درخت وہ ہے، ایک جھاڑ وہ ہو جس پر سب نے اپنے جانور چرائے ہیں، اور ایک درخت وہ ہے جس پر کسی نے اپنے جانور نہیں چرائے، اپنے اونٹ نہیں چرائے، تو آپ کون سے درخت کو پسند کرو گے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس پر کسی نے اپنا اونٹ نہیں چرایا میں اس درخت کو پسند کروں گا۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی، میں ہی تو ہوں، تمہاری ساری بیویاں تو اور شوہروں سے ہو کر آئی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، میں ایسی کنواری ہوں جو کسی کے پاس نہیں گئی، سیدھی آپ کے پاس آئی۔ حضرت حضرت ساری باتیں برداشت، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے حبیب گھر حضرت عائشہ کے کمرے میں جا رہے اور دروازے پر پردہ ہے، اور حضرت واپس ہو گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے دوڑی، یا رسول اللہ کیوں واپس ہو گئے، کیا ناراضگی ہو گئی؟ فرمایا، تو نے جو دروازے پر پردہ لٹکایا ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس مکان میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا۔ سارے نخرے برداشت، لیکن شریعت کے خلاف عائشہ نے کام کیا تو برداشت نہیں۔ اپنی بیویوں کے سارے نخرے برداشت، لیکن اگر وہ کہہ رہی ہے میں سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالوں گی، یہ برداشت نہیں۔ میں نماز نہیں پڑھوں گی، یہ برداشت نہیں۔ میں برقع نہیں پہنوں گی، یہ برداشت نہیں۔ میں شریعت کے خلاف چلوں گی، یہ برداشت نہیں۔ میں کفر شرک کے گناہ کروں گی، برداشت نہیں۔ میں غیبت برائیوں میں وقت نہیں، بالکل نہیں۔ سارے نخرے، لیکن شریعت کے خلاف برداشت نہیں۔ یہ حکم دیا گیا، میری مائیں مرنا مجھ کو بھی ہے، مردوں کو بھی، آپ کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا جنازہ جب چلتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، 2 واپس ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کا مال جاتا ہے، رضائی جاتی ہے جس پر صلح کر لے جاتے ہیں، جنازہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ واپس۔ ایک انسان کی آل اولاد جاتی ہے، لیکن وہ بھی واپس قبر سے، اور ایک انسان کے اعمال جاتے ہیں، وہ قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ مال بھی واپس، آل اولاد بھی واپس، اعمال اندر میں تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اچھے اعمال ہے قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، برے اعمال ہے تو قبر جہنم کا گھرا بنے گی۔ پھر ہمارا پیٹ پھٹے گا، پھر کیڑوں پہ کیڑے آئیں گے، پھر حالات ہوں گے،
اور وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ قبر کی گھاٹی بڑی خطرناک گھاٹی ہے. نہ تم نے اپنا مقام سمجھا، نہ مردوں نے تمہارا مقام سمجھا. تم نے بھی اپنا وقت غیبتوں میں، برائیوں میں، لعن طعن میں، ملامت میں، اپنے آپ کو بناؤ سرگار میں گزار دیا. اور تم نے سارے چہرے کی رونق اسی میں سمجھی کہ میں لپسٹک کرا لوں اور میں فلاں کر لوں اور میں اپنے بھاؤں کے بال بنا لوں اور یہ کر لوں. اسی میں سارا وقت آپ نے ضائع کر دیا. حالانکہ میری ماں قرآن یہ کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے سے اور نماز سے جو چہرے پر رونق آتی ہے وہ تمہارے پاؤڈر اور لپسٹک سے بھی نہیں آتی، وہ اس سے بھی نہیں. اور میں اکثر عورتوں کے بیان میں کہتا ہوں کہ میری ماں جب تو نماز پڑھتی ہے اور تیرا نواسا، تیرا پوتا، تیرا بیٹا، تیری بیٹی چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 سال کے تیری نقالی کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تیرے ساتھ، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، اللہ کیا ہے، لیکن وہ تیرے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، تو اگر تیری نماز قبولیت کے لائق نہیں ہوگی، اس بچوں کے صدقے میں اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا. اپنے گھر کو دیندارانہ بناؤ، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اپنے گھروں کو دیندارانہ بناؤ، دین کا مزاج بناؤ، ورنہ قیامت کے دن نہ تمہارا شوہر تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں بچا سکے گی. جن اولاد کے لیے تم مری جا رہی ہو وہ اولاد بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی، اور نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو بچا سکے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. شوہر منہ چھپا لے گا کہ میری بیوی کہیں میرے پاس نیکی نہ مانگ لے، اور بیوی منہ چھپا لے گی کہ شوہر نہ مانگ لے، اور اولاد منہ چھپائیں گے کہ ماں باپ نہ مانگ لے، اور ماں باپ منہ چھپائیں گے کہ اولاد نہ مانگ لے. اور سورۃ المعارج میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یفتدی بہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہوگا شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد، تو اس وقت ماں باپ یوں کہیں گے اے اللہ میری اولاد کو تو جہنم میں لے جا لیکن مجھے چھوڑ دے. اپنی اولاد کو آگ میں دھکیلنے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. بہت وقت ہمارا برباد ہو گیا، بہت وقت برباد ہو گیا. کچھ اللہ اللہ ہو جائے، غیبتوں سے پرہیز کرے، برائیوں سے پرہیز کرے. میں نے اسی لیے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی ایمان لائے، اللہ الحمدللہ ایمان ہے، اور اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو، اس بندی کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. پاک زندگی، عزت والی زندگی، برکت والی زندگی عطا کروں گا. اس کی زندگیوں میں برکت ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے اپنا ایمان بھی بچائیں. بہت سی مرتبہ ہم اپنی زبان سے وہ باتیں بول دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان نکل جاتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم کہتے ہیں میں اتنا مانگتا ہوں دعائیں اللہ سے، اتنی دعا میں کر رہی ہوں اور وہ سنتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں نے پلان بنا لیا پہلے، اب میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلان کو کامیاب کر، تو اس کا مطلب پلان میں نے بنایا، اب اللہ کو کہہ رہا ہوں کامیاب کر، اب وہ پلان کامیاب نظر نہیں آتا تو میں کہتا ہوں میں اتنا مانگ رہا ہوں وہ سنتا ہی نہیں. اس کا مطلب تم نے اللہ کو نوکر بنایا. کیا اللہ نوکر ہے ہمارا؟ وہ خادم ہے، وہ ملازم ہے. ارے یوں دعا کرو اللہ سے بس تو اللہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہنا. اگر وہ راضی ہے سارے مسئلے آسان ہیں، اور اگر وہ ناراض ہے سارے مسئلے بیکار ہیں. اس کی رضا مانگو، اس کی رضا مانگو. مبارک مہینہ ہے، اپنے وقت کو غلط کاموں میں، برائیوں میں ضائع نہ کرو. مالک کریم سے مانگو. کیا معلوم مقدر میں اگلا رمضان ہے بھی یا نہیں. جوان بھی مر جاتے ہیں، برے بھی مرتے ہیں، عورت بھی مرتی ہے، مرد بھی مرتے. ہم نے ہمارے ایک ملنے والے 35 سال کا
دولت کا انبار اس کے پاس، بہت دولت، بڑا کاروبار، چھوٹی سی عمر میں بڑا کاروبار. ایسا لگتا تھا کہ اوہو اللہ نے کتنا دیا. آپ کی اس انگلینڈ میں اس نے ایک مکان خریدا تھا 2.5 ملین پاؤنڈ کا. دبئی میں رہتے تھے وہ صاحب. اللہ نے بہت دولت دی تھی. 35 سال کی چھوٹی سی عمر کے اندر کینسر کی بیماری ہو گئی اور 3.5 مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ دنیا کی حقیقت ہے میری ماں، یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ بے وفا دنیا کب ساتھ چھوڑ دے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہاری قدم قدم پر مدد کروں گا، نصرت کروں گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے ہماری حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، تمام بندوں اور تمام بندیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما. رات کے دن کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، والدین اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ملنے والوں کی متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ آنے والی تمام عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. بیمار ہیں شفا عطا فرما، مرغوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے ضلالت گمراہیوں سے اللہ ہماری نسلوں کی اولادوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ غلط راستوں سے، درخت سے، شراب سے، جوا سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. نمازوں کی ہمیں توفیق عطا فرما، نمازوں میں ہمیں لذت عطا فرما، تلاوت قرآن میں ہمیں مزہ نصیب فرما، سجدوں میں ہمیں مزہ عطا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، محبت عطا فرما. جن کو اولاد نہیں ہے سب کو اولاد صالح عطا فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of